اللہ مصیبتیں کس پر ڈالتا ہے، اللہ تکلیفیں کس پر ڈالتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ کسی پر مصیبت دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں او یہ تو اس کو کیے کہ سزا مل رہی۔ اگر کسی کو کوڑ ہو جائے، کوئی کوڑی ہو جائے، کوڑ، کسی کو جزام ہو جائے، کوئی نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے، تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفلوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی۔ اللہ سے معافی مانگو نہ کہا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا، جزامی ہو گیا، ہے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابھی تک لوگ قبروں سے کچھ اٹھے ہوں گے، کچھ اٹھنے والے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں ابھی حدیث پڑھوں گا اس پر آپ کے سامنے۔ اس لیے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کریں، کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی، کچھ لوگ نابینا ہونے پر بھی کہ کوئی اندھا ہو گیا، اچھا تھا اندھا ہو گیا، اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں باضابطہ اسٹیجوں پر مذاق اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یا ضعف ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کیا کیا ان کو نام دیے گئے۔ حالانکہ لوگ یہ بھول گئے کہ حبر الامہ، رئیس المفسرین، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے، میں کہتا ہوں ابن عباس نے کیا کیا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے، آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن یہاں تو بس علم نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ پڑھا، ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو ہمارے علم پر ہماری جہالت غالب آتی ہے۔ کسی بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف میں دیکھو، ہم نے کوئی اس پر ڈسکس نہیں کرنا، بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ جو لوگ نابینا ہو جائیں اور مسلمان ہے، جو نابینا ہو جائیں مسلمان ہے، یا پیدائشی نابینا ہو یا بعد میں اندھے ہو جائیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی تجلی فرمائے گا، یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن جو نابینا ہو گئے تھے اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر کیا تھا، اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں گا، جب تک چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر کریں۔ دیکھو مصیبت آئے تو صبر شرط ہے۔ جو مصیبت میں واویلا کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکوہ کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکایت کرے ناکام ہے، لیکن جو صبر کرے، صبر اصل چیز ہے۔ صبر، سارے انعامات اس وقت ملیں گے جب وہ صبر کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے، پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے۔ یعنی مصیبتیں ہیں کس کے لیے؟ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے، یہاں پر تھوڑا عشق رسول کا باب بھی کھلے گا، واہ ہوگا، عشق رسول کا باب بھی واہ ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کون عاشق رسول ہے۔ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضو کا ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا، وضو کا پانی ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا۔ ایک صحابی تھے وہاں موجود، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ کریم آقا جس کے کان لالے کرامت ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تو اگر تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سے محبت کرنے والوں پر آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ کر آتی ہے
جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے ڈھلان کی طرف گر رہا ہے، ویسے مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم عاشق ہی بنے ہیں، جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے، تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہے، مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں، جس کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، پوری زندگی مشکل میں گزری، جس کو ابن مشکل کشا کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے اونا محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ان کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے 40 دن کے اندر۔ اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا، فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے، علت، عین سے علت، اور سے قلت، غال سے ذلت، علت قلت ذلت۔ 40 راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کوئی ایک رات میں، علت، یا تو بیمار پڑ جائے، سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو، پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چبھے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، قلت، پیسے ختم ہو جائے، 40 راتوں میں کبھی کوئی ڈبہ بھی بچ جائے، ہم بھی خالی ہو گئے تو مشکل بھی ہے کہ یار کچھ لانا بھی ہے، جیب بھی خالی ہے۔ ذلت، کوئی ذلیل کرے۔ دیکھو اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عاشق ہو اور ذلیل نہ ہو، مجھے اس کے عشق میں شک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ ہی تو ذلیل ہوتا ہے، دیوانہ ہی ذلیل ہوتا ہے، فرزانے تھوڑی ذلیل ہوتے ہیں۔ فرزانہ تو کپڑے سنبھال کے چلتا ہے، اس کی استری فرزانے کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی ٹائٹ رہتی استری کہ وہ جو استری نے استری کی ہے تو اس کے فن کو بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھتا اتنے ادب کے ساتھ ہے کہ اس کی ادائیں قابل تعریف ہوتی ہے، فرزانہ کھاتا اتنے نزاکت کے ساتھ ہے کہ اس کا کھانے پر بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ادب کا انداز ہے۔ لیکن ذلیل کس نے ہونا ہے؟ دیوانے نے۔ اس کے تو بال ایسے، اس کا تو لباس ایسا، اس کا تو گفتگو کا سمجھانے کے لیے کر دیوانہ۔ یہ دنیا کا دیوانہ ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ ارے جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوا جب وہ ذلیل ہوتا ہے تو جو سب سے بڑے محبوب اعظم، محبوب رب اکبر، سارے انبیاء کے خداؤں کا، سارے انبیاء کا خدا، معاف کیجئے خدا، سارے انبیاء کا خدا، سارے نبیوں کا خدا، سارے رسولوں کا خدا جس سے پیار کرے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب کوئی ان سے پیار کرے، کوئی ان سے عشق کرے تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ذلیل نہ ہو، وہ رسوا نہ ہو تو پھر وہ عاشق کیسا، پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے۔ تو علت، بیمار پڑنا 40 راتوں میں، قلت، پیسے کی کوئی تنگی آ جائے، ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ 40 راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 10 سے 11ویں رات نہیں آتی، 2 چیزوں سے تو سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، اور عالمی پیمانے پر فیس بک اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کچھ ذلت بھی ہو جاتی ہے۔ تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے، ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے۔ اور رہی بات ذلت کی تو حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو پھر یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے۔ وہ کہتے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت۔ میں اس کو جوڑ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلیل ہونا میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تو اللہ
ہماری شہرت سے زیادہ قریب، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر وہ ہم سے نفرت نہیں، مسلمان ہو یا کافر، گنہگار ہو یا نیک، وہ پیار کرتا ہے سب سے، بہت محبت کرتا ہے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اے عمر ابن خطاب جانشین رسول امیر المومنین، دھیان سے سنیے، میں تمہید کے طور پہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، عنوان آگے آنے والا ہے۔ امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سردی کے دن تھے، حضرت فاروق اعظم کے آگے آگ جل رہی تھی، فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا اس عورت کی گود سے بچہ مانگ۔ اس عورت کی گود سے بچہ مانگا گیا، عورت نے بچہ دے دیا۔ دینے کے بعد فاروق اعظم نے اس عورت کو سمجھانے کے لیے مسئلہ فرمایا، اس بچے کو آگ میں ڈال دے۔ عورت تڑپ گئی، اس کی چیخ نکل گئی، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھ کر کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، لیکن آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ماں کی تڑپتی رہی، ماں کی ممتا بے چین ہوتی رہی، ماں کی ممتا بے قرار ہوتی رہی۔ آخر میں یہاں تک اس نے کہہ دیا امیر المومنین اگر میرے بچے کو جلانے کا فیصلہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو ایک ماں آپ سے فریاد کرتی ہے میرے بچے کی جگہ آپ مجھے جلا دیں، آپ مجھے جلا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ امیر المومنین نے جب اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کا بلکنا دیکھا، غلام سے کہا بچہ دے واپس۔ غلام نے بچہ واپس دیا، وہ پورے مجمع سے بے خبر ہو گئی، سب لوگوں سے بے خبر ہو گئی۔ بچہ چمٹایا، میرا لال، گال چومے، منہ چوما، اور کہنے لگی میری جان تجھ پہ قربان۔ جب اس کے ہوش و حواس قائم ہو گئے، امیر المومنین نے مسکرا کے کہا میں نے کب بچہ آگ میں ڈالنا تھا، صرف تجھے سمجھانے کے لیے، پتہ اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے اللہ 70 درجہ۔ ایسے خدا کو گناہوں کی طرف، ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو زنا کے اڈوں کی طرف، ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو شراب کے اڈوں کی طرف، ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو موبائل گیمز کی طرف، عورتوں کی ناجائز محبت کی طرف، نمازوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو عیاشیوں کی طرف۔ قسم خدا کی تم نے سب کی قدر کی، اپنے رب کی قدر نہیں۔ جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے وہ قوم خود ناقدری ہو جاتی، اور اس کی بارگاہ میں بہت نزاکت ہے، پیار اتنا کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ بھی لیتا۔ میں درس توحید آپ کو دینے لگا ہوں، اگر آپ اپنی حاجتیں درختوں سے مانگنے لگیں گے قدرت تمہیں چھوڑ دے گی، آپ پتھروں پہ یقین کرنے لگیں گے قدرت تمہیں ناکارہ کر دے گی۔ آئیے میں اور آپ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے، دھیان سے سننا سنیو۔ آج تم آوارہ ہو گئے، آج تمہارے عقیدے آوارہ ہو گئے، آج تمہاری سوچ آوارہ ہو گئی، تمہاری فکر آوارہ ہو گئی، سب سے پیار کرتے ہو رب سے نہیں کرتے، بھول گئے رب کو۔ جو رب کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ کتے فضیلت لے گئے ہم پر اگر ہم رب کو بھول گئے، کیونکہ کتا جو روٹی پی کھلاتا ہے اس مالک کو دیکھ کر کے دم ہلاتا ہے، اسے روٹی دینے والا مالک یاد ہے، تجھے سب دینے والا رب یاد نہیں۔ کتے سے بھی تو گر گیا، مسلمانوں کا میرا بچہ بیمار ہو گیا اس لیے جادوگروں کے پاس پہنچ گیا، توف ہے تجھ پر، بچہ مر جائے پرواہ نہ کر، یہ بول اگر تیری خوشی بچے کی زندگی میں ہے تو زندگی دے، اور تیری خوشی بچے کو موت دینے میں ہے تو میں نے اس بچے کو لے کے کرنا کیا؟ اس لیے کہ رب راضی رہے گا تو تجھے بچے بھی کثرت سے، اس پر کوئی یقین کر کے تو دیکھے۔ میرے غوث کو اللہ نے 29 بیٹے عطا فرمائے تھے، جب بیٹا پیدا ہوتا اس کی گردن اور پیر پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے میں اس کو مردہ مانتا ہوں۔ کسی نے پوچھا بیٹا زندہ پیدا ہوتا ہے مردہ کیوں مانتے ہیں؟ کہا جسے مردہ مانا جاتا ہے اسے پیار نہیں کیا جاتا، جس سے زندہ مانا جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ پیار حی و قیوم سے کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا، اور جس دن سے اس سے پیار کیا ہے دنیا مجھ سے پیار کر دی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ دولت کو خدا بنا لیا، نفس کو خدا بنا لیا، اولاد کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا۔ نہیں نہیں، وہ وحدہ لا شریک،
خدا بنانے کا مطلب سب طرف جھکتے ہو، اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ زکریا علیہ السلام یہودی قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، حضرت زکریا علیہ السلام یہودی ڈھونڈے قتل کرنے کے لیے۔ حضرت زکریا آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے زکریا علیہ السلام آگے، پیچھے یہودی بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دوڑ رہے، یہودی پیچھے، آپ جان بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے درخت سے مدد نہیں مانگی، پیغمبر نے اپنا اختیار درخت پر یوں وارد فرمایا کہ درخت کو اشارہ کیا، درخت دو حصوں میں چر گیا اور آپ اندر داخل ہوئے، درخت کو کہا اب آپس میں مل جا، پورا درخت آپس میں مل گیا۔ توجہ، دھیان دیں، پورا درخت آپس میں مل گیا۔ یہودی آئے، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ شیطان کو انبیاء سے، اہل ایمان سے بڑی نفرت۔ یہودیوں نے شیطان کو انسانی شکل میں دیکھا تو پوچھا وہ زکریا یہاں کہیں تھا، یہاں تک آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شیطان نے کہا اس میں گھسا ہے درخت۔ کہا وہ کیسے درخت میں جا سکتا ہے؟ کہا وہ جیسے بھی جا سکتا ہے، وہ گیا اندر۔ تو کہا کہ اب کیا کریں؟ شیطان نے کہا ایک اچھی آئیڈیا بتاتا ہوں، اچھا طریقہ بتاتا ہوں، اوپر سے آرا چلاؤ، اوپر سے آرا چلاؤ، زکریا اندر ہوگا تو کٹ جائے گا، دو حصوں میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ انہوں نے کہا اگر نہیں ہوگا تو کہا مجھے پکڑ لینا، اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا، لیکن ہے تو اندر ہی۔ انہوں نے درخت کے اوپر سے آرا چلایا، آرا چلتے چلتے سر تک آیا۔ جب سر پہ آیا اور آرا چلنے لگا، سمجھتے ہیں نا سر کسے کہتے؟ پتھر اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اہل ایمان کو ان مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو امتحان لیا جاتا ہے۔ جہالت کی وادیوں میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کا ملنا، بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ جس پہ کرم کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے بھی مل جاتا ہے، اور جس پر اللہ اکبر امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی پھر شیطان بات اصل یہ ہے اس سے پیار کیا جائے، اس کے ساتھ منافقت نہ کی جائے، اس کے ساتھ دورنگا پر پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ میں صرف اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اتنا کہتا ہوں، جس خدا نے بنایا، ماں کے پیٹ میں سورج ڈھالی، جس نے ماں کے سینے میں دودھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان، چاند، ستارے سب تمہارے لیے بنائے، کھلایا پلایا، کھانے کی طاقت دی، پینے کی طاقت دی، ماں کو ممتا دی، اس کو چھوڑ کر جب دوسرے کے پاس جاؤ گے، بولو اس کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ تمہارا بیٹا تمہارا ہو کر کسی اور کو باپ کہے تمہیں چھوڑ کر، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ انگوٹھی کے پتھروں کو خدا بنایا تم نے، ندی نالوں کو خدا بنایا تم نے، درختوں کو خدا بنایا تم نے، لا الہ الا اللہ، ستاروں کو تم نے خدا بنایا، سورج کو خدا بنایا، چاند کو نہیں، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارا خدا اور رب ہے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں، اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہمیں سوائے میرے اللہ۔ جناب زکریا علیہ السلام پہ جب آرا چلا، چلتے چلتے سر تک آیا، زکریا نے کہا اللہ مجھے بچا لے۔ ندائی زکریا، پہلے مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، اب میری مرضی ہے کہ تو کٹے گا۔ درخت کو معبود مان کر مدد نہیں، درخت کو خدا مان کر مدد نہیں لی۔ کیوں؟ نبوت کا اختیار تھا، بس قدرت کو بتانا۔ امام غزالی فرماتے ارشاد ہوا اب میری مرضی ہے کہ کٹ، کیونکہ تو نے مجھے پکارنے کی بجائے مدد درخت سے، اب کٹ۔ اور فرمایا دوسری مرتبہ آہ مت کرنا، اگر دوسری بار تو نے آہ کی تو اپنے صابر بندوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اب میری مرضی ہے کہ تو کٹتا رہے اور چپ رہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زکریا خدا سے پیار کتنا کرتا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جناب زکریا دو حصوں میں، لیکن زکریا نے دوسری مرتبہ آہ بھی نہیں، خدا سمجھ کے درخت کے پاس نہیں گئے تھے، پیغمبرانہ اختیار تھا، بس وہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی شان غیرت بڑی نرالی ہے۔ ایک طرف یہ منظر، زکریا پہ چل گیا آرا، ایک اور ذات ہے جس کو کافر ستاتے ہیں اور قتل کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں، اور وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، یار بے قرار ہوتا ہے تو وہ ذات فرماتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، پناہ ہم نے اللہ کے لیے، گھر سے نکلتے وقت رب کا نام لیا ہے،
ہم نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ درخت تو پورا مل گیا تھا، پھر بھی زکریا کا امتحان ہوا، حضرت زکریا شہید ہو گئے۔ وہاں تو کوئی پردہ بھی نہیں تھا، کھلا کھلا گھر تھا، آنے والا آیا پیشاب کے لیے بیٹھا، لیکن اللہ کا نام لے کر خدا کی پناہ میں نکلنے والے نکلے تھے، تو خدا نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے سے بچا کر